یہ 28 جولائی جو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے، جس دن PDP کی بنیاد رکھی ہے مفتی صاحب نے، تو وہ نزدیک آ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نارتھ کشمیر میں بارہمولہ میں، ساؤتھ کشمیر میں بیج بیاڑا میں اور سینٹرل کشمیر میں سری نگر میں ہم ورکرز کا ایک تینوں جگہ کنونشن کریں گے، اور پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اس کو دوبارہ جو ہے دہرائیں گے۔ تو اوور آل میڈم مختصراً جاننا چاہیں گے، جو پریزنٹ سچویشن آف انڈیا کا دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نیشنل کانفرنس ہے، کانگریس ہے، باقی ہے، سب ایک تگدو میں ہے کہ کچھ ایک ایسا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے جس سے ایک ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر پیدا ہو، لیکن انسرٹنٹی دکھ رہی ہے، کوئی ریسپانس بھی نہیں ہے مرکز کی طرف سے، جس کی وجہ سے کچھ خلا پیدا ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ تو نیچرل سی بات ہے، جس طرح جو مرکز نے جموں کشمیر میں پالیسی اپنائی ہے دباؤ اور دونس کی، کہ ہر چیز کو مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ زبردستی کی، دباؤ کی، فورس کی، کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، ضمانت نہیں ہوتی ہے، چھاپے ڈالے جاتے ہیں، پولیٹیشینز کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کی سیکورٹی وڈرا کی جاتی ہے جو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں، اس کو چھاپے ڈالے جاتے ہیں، اور جنرل لوگوں کو، جیسے ابھی بھی ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں، جموں کشمیر کے جیل میں نہیں بلکہ جموں کشمیر سے باہر کے جیلوں میں ہیں، اور وہ سب غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کو وہاں مل آئے، تو ان کا کیس لڑنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ کیس کیا لڑیں گے بیچارے غریب لوگ۔ تو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر میں بہت ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کا ماحول جو ہے بڑا ڈرونا ہے، خوفناک ہے، تو اس وجہ سے یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ایک مخمسے میں ہیں کہ ہم کیا کریں، کیسے آگے چلیں۔ ساتھ ساتھ میں دیکھیں گے سارے لوگ اس وقت ایک فوکس کرنا چاہتے ہیں الیکشنز پر، تو اس حوالے سے کیا ایٹماسفیئر آپ کو لگتا ہے؟ الیکشن کے بارے میں کوئی ریسپانس بھی نہیں، الیکشن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ جس طرح BJP یہاں اپنا قانون استعمال کر رہی ہے، روز نت نئے قانون لا کے جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈس امپاور کر رہی ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کی جو ہے ان کی جو وجود ہے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ ہمارے جابس ہو، چاہے ہمارے زمینیں ہو، چاہے ہمارے ذرائع ہوں، چاہے ہمارا تشخص ہو، سب کو مٹانے کی کوشش کری، تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کرنے میں ان کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، تو جب الیکشن ہوں گے تب دیکھا جائے گا۔ اگلے مہینے 3 سال ہونے جا رہے ہیں ایبروگیشن آف آرٹیکل کو، یہ بتایا گیا تھا، ہوم منسٹر کی طرف سے ایک ورڈ دیا گیا تھا کہ صحیح ٹائم پہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوگا، 3 سال میں کوئی صحیح ٹائم نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو BJP کا ہے زیادہ جملہ بازی ہوتی ہے، جو یہ وعدے کرتے ہیں اس کے اوپر نہیں اترتے ہیں، بلکہ ان وعدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ہندو مسلم کا جھگڑا کھڑا کرتے ہیں۔ پورے ملک میں آپ دیکھیں اس وقت کتنا تضاد ہے، کتنا آپس میں ٹینشن ہے دو مذہبوں کے بیچ میں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ BJP جو ہے ڈیلیور نہیں کر پائی، جو ایک گورننس کا کام ہوتا ہے، اچھی گورننس دینا، لوگوں کو روزگار دینا، لوگوں کو اچھی زندگی دینا، سڑکیں دینا، ہسپتال دینا، سکول دینا، وہ تو نہیں دے پا رہی ہے، تو اس لیے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہندو مسلم کا جھگڑا کرواتی ہے، اور جو زبان سے کہتی ہے اس پہ بالکل عمل نہیں کرتی۔ روبیہ سعید کے حوالے سے کچھ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، دیکھیے روبیہ سعید کو اس کو ایز اے وٹنس بلایا گیا تھا، جیسے کہ آپ کو بھی کل کو بلا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو کسی کی پہچان کرنی ہے، اس کو بلایا گیا ہے کہ آپ کو پہچان کرنی ہے کسی کی بحیثیت وٹنس، اور وہ انکار نہیں کر سکتی تھی اس میں، وہ گئی، چونکہ یاسین ملک جو ہے وہ پبلک ڈومین میں کافی دیر سے رہ چکے ہیں، ان کو پہچاننا اس کے لیے آسان تھا کیونکہ 32 سال ہو گئے ہیں، تو 32 سال میں تو انسان بہت کچھ بھول جاتا ہے، تو چونکہ یاسین ملک کو پہچاننا آسان تھا، اس کو انہوں نے پہچانا۔ جہاں تک باقیوں کا سوال ہے تو وہ کسی کی پہچان نہیں کر سکی، اور جو اس کا فرض تھا، ایک قانونی کارروائی تھی، اس کو اس نے مکمل کیا، اور کچھ بھی نہیں۔ میڈم ایز اے پڑوسی آپ کے اور بیچ میں اگر کسی قسم کی رنجش ہے تو تیسرے پر اثر پڑتا ہے، یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو اکراس دا بارڈر ہمارے پڑوسی ہے، جو اس وقت وہاں پوزیشن ہے، مجھے لگتا ہے ڈسٹربنس ہے، یہاں پہ بھی اثر ہو رہا ہے۔ دیکھیے ڈسٹربنس تو وہاں بہت زیادہ ہے، وہاں ایک قسم کے ڈسٹربنس ہے، پر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں وہاں سے کم ڈسٹربنس نہیں ہے، وہاں کے لوگ جو لوگ ہیں اقتصادی طور پہ ختم ہو گئے ہیں، لون ان کا نہیں مل رہا ہے، ان کی انفلیشن بہت زیادہ ہے، مگر ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے جموں کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے، ہمارے کم سے کم وہاں کی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، وہاں کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے، مگر ہماری جوڈیشری ہو، ہمارا میڈیا ہو، یا کوئی اور آرگنائزیشن ہو، جو اس کا اسٹیٹ کا آرگن ہو، ایجنسیز ہو،
तो सब इस वक्त सबवर्ट की गई हैं, सब बीजेपी के इशारे पे काम करती हैं और मुल्क को दे हैव टेकन द होल कंट्री फॉर अ राइड। तो मैं समझती हूँ हमारे यहाँ के हालात कुछ बेहतर नहीं है पड़ोसी से। अनफॉर्चुनेटली पुलवामा में अभी एक इंसिडेंट हो गया फायरिंग का, जहाँ एएसआई कम हो गया इंजरीज की अच्छा। वजह से सीआरपीएफ का, तो ये मरने का सिलसिला ये तो अल्टीमेट हल क्या होगा इस मामले का? ये तो हाईली कंडेमनेबल है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बंदूक से, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। तो दोनों तरफ से डायलॉग करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे यहाँ से हो चाहे वहाँ से हो। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे और जब हम बार बार कहते हैं कि ये जो मिलिटेंसी है पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, तो उसके लिए भी पाकिस्तान से ही बात करनी है। जैसे वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से बात की थी तो मिलिटेंसी कम हो गई थी, इन्फिल्ट्रेशन डाउन हो गई थी। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ जो तमाम फरीक हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है और मसले का हल निकालने की ज़रूरत है, ताकि चाहे वो हमारा बिहार का कोई फ़ौजी हो, चाहे सीआरपी का जवान हो, चाहे हमारे मुश्ताक जैसा जो एएसआई थे वो हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे मुस्लिम जैसा लड़का हो जिसको कस्टडी में मार दिया, तो ये खून खराबा बंद किया जाए। डायलॉग इज़ द ओनली वे, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। कल जो हमारी एक पार्टी ने कहा है कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं समझती हूँ कि जद्दोजहद करना इंसान का हक है और हमारा फ़र्ज़ है। पीडीपी एक जमात नहीं, एक तहरीक है। हमने पहले भी जद्दोजहद की, तो कोई ये कहते थे कि भाई मुजफ्फराबाद रास्ता कोई खोल नहीं सकता है, तो मुफ्ती साहब ने खोल के दिखा दिया ना, उस पर कारोबार भी चला, बाकी चीज़ें भी आज तो बंद है। इसी तरह मेरा ये मकसद है कि 370 से बड़ा मसला है मसला कश्मीर को हल करना। 370 तो एक कदम है उसकी तरफ, मगर मसला कश्मीर को हल करना, 370 को बहाल करना, ये हमारे एजेंडे में है और इसके लिए हम जितना भी हो सकेगा हम इसके लिए जद्दोजहद आखिरी वक्त तक करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे। सुप्रीम कोर्ट तो 3 साल से उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है केस सुनने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। थैंक यू।